اپنے یقین سے جڑی ہوئی, اپنے ایمان سے جڑی ہوئی پڑھتا ہوں. اتر پردیش سے لے کر کے آپ کے یہاں تک کچھ چہرے نکل آئے 5 لاکھ روپے کی پوٹلی لے کر. انہوں نے کہا یہ 5 لاکھ روپے لے لیجئے اور گھر واپس آ جائیے, گھر واپسی کر دیجئے, ایمان سے مکر جائیے اور ہمارے یہاں آ جائیے. میں نے سوچا ایک نظم کہی جائے, لیکن اس نظم کی تمہید میں ایسے تمام سرفرے چہروں کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دولت سے ایمان کا سودا کرنا چاہتے ہیں. شاید آپ نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں. آپ کتنا بھی بھلا برا کہیں اسلام کو, کتنا بھی بدنام کرنے کی کوششیں کریں, لیکن آپ بھول رہے ہیں کہ اسلام تو ایسا مذہب ہے کہ جب جب اسے دبانے کی, بدنام کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں, وہ اور بلندی کے ساتھ دنیا کے سامنے آیا ہے. 1400 سالوں کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے. میں بیگوسرائے میں کھڑا ہوں, میں لکھنؤ میں کھڑا ہوں, لینن گراڈ کہا جاتا ہے اس علاقے کو. یہاں کھڑا ہو کے میں پوری ذمہ داری سے ہندوستان کا ایک ذمہ دار ناگرک ہو کر کے اس منچ سے دہشت گردی کی کڑے لفظوں میں مذمت کرتا ہوں, مخالفت کرتا ہوں, نندا کرتا ہوں, کیونکہ جہاں دہشت گردی ہے وہاں اسلام نہیں ہو سکتا, اور جہاں اسلام ہے وہاں دہشت گردی نہیں ہو سکتی. یہ جو چہرے آپ کے سامنے نظر, مسلمانوں جیسا لباس پہنے ہوئے یہ جو چہرے نظر آ رہے ہیں, ہمارا آپ کا چولا اوڑھے ہوئے, دراصل وہ مسلمان نہیں ہیں, وہ کچھ لوگوں کے پالے ہوئے ایسے چہرے ہیں جو صرف اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اسلام خون بہانے کی اجازت دیتا ہے. میں تو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں بیگوسرائے والوں کہ جو مذہب وضو کرتے ہوئے ناحق پانی بہانے تک کی اجازت نہ دیتا ہو, وہ خون بہانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں, میں کڑے لفظوں میں مذمت کرتا ہوں. کبھی اسلام کبھی معصوموں کا قتل کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا. ارے ہم تو ان کے ماننے والے ہیں کہ جن پر روز کوڑا پھینکتی تھی ایک گڑیا, ایک دن جب اس کوڑا نہیں پھینک پائی تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حال چال لینے کے لیے اس کے گھر گئے. ہم تو ان کے ماننے والے ہیں. یہ جو لوگ ہیں ان کے خلاف کھڑے ہوئیے, دہشت گردی کی مذمت کریے, کیونکہ دنیا آپ کی طرف بہت بری نظروں کے ساتھ دیکھ رہی ہے. بولنا پڑے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں دوستو کہ جس طرح بسم اللہ کہہ کر کے شراب پینے سے حرام شراب حلال نہیں ہو جاتی, اسی طرح اللہ اکبر کہہ کر کے کسی معصوم کا قتل کر دینے سے وہ قتل جائز نہیں ہو جاتا. ہم مذمت کرتے ہیں اس کی. پورے ہندوستان کے 30 کروڑ مسلمانوں کی طرف سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ہم پہ الزام لگاتے ہیں دہشت گردی کو پناہ دینے کی. آپ یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ ممبئی اٹیک کے بعد جو دہشت گرد مارے گئے تھے, آپ انہیں ہماری قبرستانوں میں دفنانا چاہتے تھے. اس وقت ممبئی کا پورا مسلمان لکھت طور پر لے کر کے حکومت کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اپنی قبرستانوں میں دہشت گردوں کو دفنانے کی اجازت تک نہیں دیں گے. آپ ان باتوں کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہ بدنام کرنے کی سازشیں بند کریے, یہ گھر واپسی کی سازشیں بند کریے. آپ کبھی لب جہاد لے کر آتے ہیں, کبھی گھر واپسی لے کے آتے ہیں, کبھی گائے لے کے آتے ہیں, پھر کیرانہ لے کر کے آتے ہیں, اور اب آپ ذاکر نائک صاحب کو بدنام کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. ہمارا عقیدہ بھی کیسا ہو, ہمارے مسلک الگ الگ ہوں, لیکن یہ برا دور ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مسلکوں کی لڑائی کو مسجد اور مدرسے تک محدود کریے. سڑک پر ایک نظر آئیے, اپنے خلاف ہونے والے ظلم کے ساتھ کھڑے ہوئیے. آج نہیں کھڑے ہوں گے تو آپ کا بھی نمبر آنے والا ہے. میں آپ سے یہ گزارش کرتے ہوئے نظم شروع کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں 5 لاکھ لیجیے اور گھر واپس آ جائیے. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا کی ایک سپر پاور طاقت میں ایک شخص ہوا کرتا تھا. اللہ نے اس کو ایسا ہنر دیا تھا, اس کے پیروں میں ایسا جادو تھا کہ وہ جب تھرکتا تھا تو دنیا اربوں ڈالر لٹا دیا کرتی تھی. لیکن اس شخص کو کہیں سکون نہیں ملا تو اس نے اپنے چچیرے بھائی سے کہا کہ مجھے سکون کی تلاش ہے. چچیرے بھائی نے کہا سکون چاہتا ہے تو قرآن پڑھ. اس شخص نے قرآن پڑھی اور اس کے بعد اسلام میں داخل ہوا. اس شخص کا نام تھا مائیکل جیکسن. آپ ریٹ لگا رہے ہیں 5 لاکھ, یہاں اربوں ڈالر ٹھکرا کر کے لوگ اسلام کی پناہ میں آ رہے ہیں, اور آپ ریٹ لگا رہے ہیں 5 لاکھ. کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں, کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں کہ جس شخص کے مکے سے دنیا کانپتی تھی وہ سکون کی تلاش میں اسلام میں آ کر کے محمد علی ہو جاتا ہے. کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں صاحب, کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں کہ یوسف یوحنا محمد یوسف ہو جاتا ہے. کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں
है कि सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष जाती हैं तो उन्हें वहां से सिर्फ 2 जगह रोशनी दिखाई पड़ती है, और वो 2 जगहें हैं मक्का और मदीना। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ आपकी अदालत में साहब। ऐसे बहुत सारे चेहरे होंगे जिन्होंने शायद पहले नहीं सुना हो मुझे। मैं जिन चीजों के लिए या तो बहुत बदनाम हूँ या बहुत मशहूर हूँ, कोशिश करता हूँ कि वहां तक आपको पहुंचाऊं। पढ़ता हूँ साहब। कह रहा हूँ मैं ये नाप कर तोल कर, मैं हिम्मत करता हूँ मेरी आवाज से आवाज मिलाना। लबों पर हम सजा कर आयते कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना अगर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। फैज भाई पढ़ता हूँ न। कह रहा हूँ मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर, देखता हूँ कितनी मोहब्बत करते हैं आप अपने आका से। मैं पढ़ता हूँ ये मिसरे कि हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी, मेरे भारत तेरी आन है, शान है। हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। पहला बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का साहब कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं। मुझे याद है जब मैंने बचपन में आंखें खोली थी, घुटनों के बल चलता था मैं उबैद भाई, तो मेरे पड़ोस में भगवती मिश्रा चाचा होते थे, मेरे पड़ोस में सीताराम जी होते थे। कभी कभी मैं सड़क पार करते हुए जब मेरे पैर लड़खड़ाते थे तो मेरी उंगली पकड़ के मुझे सड़क पार करवाते थे। हमने ऐसे माशरे में आंखें खोली हैं। ये कौन लोग हैं जो टिकट लेकर के घूम रहे हैं कि पाकिस्तान चले जाइए? अब की जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। अब कि हम दूसरी हिजरत नहीं होने वाली, हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। अब ये जो लोग हैं जो कहते हैं साहब कि हिंदुस्तान हमारा है, आपका क्या है, मैं उनसे चीख करके कहता हूं कि आप बाय डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं। गिरिराज साहब आप बाय डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं, हम बाय चॉइस हिंदुस्तानी हैं। हमने चुना है हिंदुस्तान को, हमारा हक 2 गुना है इस मुल्क पर। हमने चुना है, हम चाहते तो पुरखों के साथ जो बंटवारे के लोग थे उनके साथ जा सकते थे, लेकिन नहीं गए। हमने इस मिट्टी में अपनी सांसों को दफन करना कबूल किया, हम गए नहीं। हमारा 2 गुना हक है साहब। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए महसूस करिएगा कभी कभी उस सितम को। हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते,
ہم ٹرینوں کے فرسٹ کلاس میں سفر کرتے ہیں. میرے اس درد کو ارشد صاحب سمجھ سکتے ہیں, عبید بھائی سمجھ سکتے ہیں, فیض بھائی سمجھ سکتے ہیں, پرویز بھائی سمجھ سکتے ہیں, یا ہم ان جیسے لگنے والے تمام لوگ سمجھ سکتے ہیں. ہم ٹرینوں کے فرسٹ کلاس میں سفر کرتے ہیں, ہمارے پڑوس میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ہم چہرے سے مسلمان نہیں لگتے, لیکن جب ہمارے موبائل پر فون آتا ہے اور ہم جواب میں جب وعلیکم السلام کہتے ہیں تو ہمارے آس پاس کی سواریوں کے چہروں کے ایکسپریشنز بتاتے ہیں کہ ملک کے حالات بہت بدل چکے ہیں. سمجھیے اس بدلاؤ کو سمجھیے, بات کریے. ہم ایئرپورٹ پر کھڑے ہوتے ہیں سیکیورٹی چیک کے لیے, بورڈنگ پاس پر ہمارا نام پڑھنے کے بعد سیکیورٹی انچارج کی انگلیوں کا دباؤ بتاتا ہے کہ ملک کے حالات تو بہت بدل گئے ہیں. بولنا پڑے گا. مایوس ہونے سے کام نہیں چلے گا. بہار والوں, مایوسی کفر ہے. آپ نے متحد ہو کے بتایا پورے ہندوستان کو کہ فاسسٹ طاقتوں سے مقابلہ اس طرح کیا جاتا ہے. میں سلام کروں گا آپ کو, آپ بہت ذمہ دار لوگ ہیں. آپ مایوس نہیں ہوئے کیونکہ مایوسی کفر ہے اسلام میں. ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ کر کے لوگ دروازہ بند کر لیتے ہیں اور اگتے ہوئے سورج کو دیکھ کر کے لوگ دروازہ کھول دیتے ہیں. آپ سے گزارش کروں گا, نئی نسلوں سے گزارش کروں گا کہ بولنا سیکھیے, وقت سے آنکھ ملائیے, برے وقت کے سامنے کھڑے ہوئیے, کیونکہ جو وقت سے آنکھ نہیں ملاتے وقت ان سے بہت برا امتحان لیتا ہے. جن انگریزوں کی حکومت میں کبھی سورج نہیں ڈوبتا تھا, جب وہ وقت سے آنکھ نہیں ملا سکے تو آج ان کے راجاؤں کے کپڑے بینڈ باجے والے پہنتے ہیں. سمجھنا پڑے گا اس بات کو. میں پڑھتا ہوں بند کہ ہم تو فارس عرب سے بھی آئے نہیں, تیرے اپنے ہیں ہم تو پرائے نہیں. اس طرح سے ستم ہم پہ ڈھائے گئے, مدتیں ہو گئیں مسکرائے نہیں, مدتیں ہو گئیں مسکرائے نہیں. پٹنہ سے لے کر کے دلی تک عمران پرتاپ گڑھی کے مصروں کی گواہ ہیں ہندوستان کی ہزاروں عمارتیں کہ میرے پرخوں کی جاگیرداری ہے یہ. ایمان میں حرارت پیدا ہو تو بتانا ذرا سن کر کے کہ میرے پرخوں کی جاگیرداری ہے یہ, مت سمجھنا کہ ہم لوگ مہمان ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں. میرے بھارت تیری آن ہے, شان ہے, ہم تیری سرحدوں کے نگہبان ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں. آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا. گھر واپسی, گھر واپسی, گھر واپسی. سوامی جی, یوگی جی, پراچی جی, کرانا ہے گھر واپسی تو میں 2 نام گنا رہا ہوں. اگر کرا سکیے تو ان کی کروائیے. پورے ہندوستان نے بہت پلکوں پہ بٹھا کے سنا ہے یہ مصرے, جن پر میں نے کہا ہے وہ تک چونک گئے تھے یہ مصرے سن کر کے. کہیں میں پڑھتا ہوں, سنے گا کہ سب پہ لاگو نہ یہ سیکھیے. سوامی جی, سب پہ لاگو نہ یہ بے بسی کیجئے, اپنے گھر کی بھی کچھ چوکسی کیجئے, اپنے گھر کی بھی کچھ چوکسی کیجئے. ہاں وہ مختار نقویوں شہر نواز. ذرا سا اور جوش سے سنیے گا ان مصروں کو. ہاں وہ مختار نقویوں شہر نواز, پہلے ان کی تو گھر واپسی کیجئے, پہلے ان کی تو گھر واپسی کیجئے. اور جو ادھر دوست کھڑے ہیں جنہوں نے پوری رات ایک بھی مصرے پہ کسی کو داد نہیں دی ہے, میں انہیں بھی پکارتا ہوں, میں انہیں بھی لوگوں کو شامل کرتا ہوں, یہ سامنے بیٹھے لوگوں کو اور پیچھے بیٹھے کے شخص کو شامل کرتا ہوں, کیونکہ اب جو مصرے پڑھنے جا رہا ہوں یہ آپ کے 800 سالوں کی تاریخ ہے ان مصروں میں.
عمران پڑھتا ہے یہ مصرے، میرا ایمان، میرا تیور، میری خودداری، میرا ضمیر بولتا ہے ان مصروں میں کہ 5 دن کی حکومت پہ اتنا نشہ، ایک ایک ہاتھ تو یہاں سے وہاں تک قسم ہے، ایک ایک ہاتھ ہوا میں اٹھا ہوا نظر آنا چاہیے ان مصروں پہ کہ 5 دن کی حکومت پہ اتنا نشہ، 5 دن کی حکومت پہ اتنا نشہ، ہم تو وہ ہیں جو صدیوں سے سلطان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ جا 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 لے کے جا، لے کے جا، لے کے جا، لے کے جا، ایک اور بولو تارن کی خواہش، تارن کی خواہش، تارن کی خواہش۔